بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں حافظ نعمان ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش اور محفوظ بھی ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے، رکوع اور سجود کے متعلق آج ہم اس کے اوپر تھوڑا بات کریں گے۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں، اس لیے کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں، اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم الرکوع والسجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدے پورے پورے ادا کرو۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے کہ جو نماز کے اندر بھی چوری کر لیتا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے اندر چوری کس طرح، نماز کی چوری کس طرح کی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے رکوع اور سجدوں کو اچھی طرح نہ ادا کرنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ ناظرین کرام، ہم تو اتنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی لگا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم اللہ کے لیے 5-10 منٹ نہیں نکال سکتے، لیکن باقی فضول کاموں میں، الٹے کاموں میں، میچ دیکھنے میں، جتنے بھی ہے کہ فضول کام ہیں، وہاں ہم پوری ہے کہ رات گزار لیتے ہیں، گھنٹوں کے حساب لگے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب ہم 5-10 منٹ کے لیے حالی ہے کہ مسجد میں آ جاتے ہیں نماز کے لیے، تو ہمارے پر جیسے قیامت پھوٹ پڑتی ہے۔ دیکھیں ناظرین اکرام، دن قیامت کے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہماری نماز اچھی اور پوری ہے تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے۔ جو انسان جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے بلا کسی عذر، بغیر کسی عذر کے، تو فرشتے جہنم کے دروازے کے اوپر اس کا نام لکھ دیتے ہیں، جس سے وہ داخل ہوگا، جس سے اس نے داخل ہونا۔ تو ناظرین کرام، بڑی سخت وعیدیں۔ دیکھیں، نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ پڑھنی پڑے گی مجھے اور آپ کو، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو اس لیے میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر بھیجے، آخر اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا آخر کوئی مشن ہے۔ دیکھیں، کھیل تماشا لو لہاب، یہ ایسا نہ ہو مجھے اور آپ کو ہمیں یہ لے ڈوبے۔ دنیا کی لذت، دنیا کی محبت، یہ ہمیں کہیں ایسی بہت دور تک نہ پہنچا کے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، کہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو ختم کر کے رہتے ہیں۔ سورج چاند ستارے بکھر جائیں گے، آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پھر بھی موجود رہے گی۔ تو ناظرین کرام، ہم نے وہاں کا سامنا کرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر میں اور آپ نے سوال کا جواب دینا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہم اپنی اولادوں کو نمازوں کے اوپر لے آئیں، ہم اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں اور نماز کی تلقین کریں۔ تو میری یہ تھی آج کا اس ویڈیو بنانے کا مقصد۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں، نماز کو اچھی طرح یہ کہ ادا کریں۔ دیکھیے نا، جو انسان نماز کے رکوع اور سجدوں کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا، نماز تیز پڑھتا ہے، نماز کو اچھی طرح نہیں پڑھتا، تو ایسی نماز کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر نمازی کے منہ کے اوپر ماری جاتی ہے، اور نماز یہ بد دعا دیتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح اس انسان نے مجھے ذلیل کیا، اسی طرح تو اس کو بھی ذلیل کر۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت
اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ کے اندر.